بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آپ کو میری طرف سے بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حج جنہوں نے کیا ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے، ان کے تمام گناہ اللہ پاک نے کر دیے معاف، اور انہوں نے ہمارے لیے بھی وہاں پہ دعا ضرور کی ہے۔ جو دوست گئے ہوئے تھے ان سے درخواست کی تھی، تو اللہ کرے خیر وہاں پہ کھڑے ہو کے ہمارے لیے بھی دعائیں کی گئی ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے بھی کچھ گناہ ضرور معاف ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں گناہوں سے گناہوں کی طرف جانے سے اللہ پاک روک کے رکھیں، اور ہمیں شرم آئے کہ ہم گناہ کی طرف جائیں نہ۔ آمین ثم آمین۔ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ عید الاضحیٰ اور قربانی یہودیت، عیسائیت اور ہندو مت جیسے مذاہب میں قربانی کا کیا تصور ہے۔ بہت زیادہ انفارمیٹو قسم کی یہ ویڈیو ہونے لگی ہے، تو آپ اس سے پہلے کہ میں خود کہوں، آپ خود ہی جناب یہ جو ٹاکرا ایکسکلوسیو ہے اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ انفارمیٹو ویڈیو ہے آج کی، تاکہ آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ جو قربانی ہے یہودی، عیسائی اور ہندو مت جو ہیں وہ ان کے ہاں یہ کیا کانسیپٹ ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، میں پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ پاکستان میں مسلمانوں کا تہوار عید الاضحیٰ یا بقرہ عید قرباں، یعنی کہ الحمدللہ ابھی پیر سے شروع ہو چکی ہے، اور یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب وہ اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے پر، اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو عیسائیت اور یہودیت دونوں میں ابراہم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ابراہم یہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ اس سے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، جسے انہوں نے خدا کی طرف سے ایک پیغام کے طور پر لیا، جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی اطاعت کرتے ہوئے قربان کر دیں۔ جب انہوں نے بیٹے کو بتایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا اور اپنے والد سے کی حکم کی تعمیل کرنے کو کہا۔ پھر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے والے تھے، تو خدا نے انہیں روک دیا، اور اس کی جگہ قربانی کے لیے ایک دمبا اللہ پاک کی طرف سے جناب آ گیا تھا۔ دنیا بھر کے مسلمان رسمی طور پر مختلف قسم کے مویشیوں کی قربانی دیتے ہیں۔ روایتی طور پر قربانی ان لوگوں پر لازم ہے جن کے پاس ایسی دولت ہے جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے تو بڑے مذاہب میں قربانی کے بارے میں کیا تصورات ہیں، ہندو مت، یہودیت، عیسائیت میں جانوروں کی قربانی کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہودی کی کر دینا جناب، تاریخ اسلام میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عیسائیت اور یہودیت میں مشترک ہے، یعنی کہ دونوں دی ایک کیس، کرسچن بھی اور یہودیاں دی کچھ چیزیں ہیں جو آپس سے ملتی جلتی ہیں۔ برطانیہ کے لیو بے کالج میں تعلیمی خدمات کے سربراہ ریبی گیری سومز کا کہنا تھا کہ یہودی صحیفوں میں مختلف قربانیوں کی وضاحت کی گئی ہے، جن میں سے ہر ایک کی مخصوص اوقات اور مقامات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل ہم ان قربانیوں پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ جن مقامات پر یہ رسومات ادا کی جاتی تھیں وہ اب موجود ہی نہیں ہیں۔ اس کی جگہ آج ہم عبادت کے ذریعے ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہودی دس رہا۔ اچھا، یہودی ایک اور یہودی جناب، چلو تو نام نہیں لینا، یہودی میں پسند کوئی نہیں اس تو۔ اچھا، نائب صدر نے ایک جگہ تے ایک یہودی اور ایک سکول چے، اور وہ جناب کہندے ہیں کہ رومیوں کے ہاتھوں دوسرے ہیکل کی تباہی کے بعد، یعنی کہ عیسائیوں کے ہاتھوں رومیوں کے ہاتھوں دوسرے ہیکل کی تباہی کے بعد یہودیت میں جانوروں کی قربانی کی اجازت نہیں تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب اس پر مستقل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جب کچھ کا خیال ہے کہ مسیح کے آنے کے بعد، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اسے بحال کر دیا جائے گا۔ یہودیوں کے لیے ہیکل سے مراد ٹیمپل ماؤنٹ ہے، جو یروشلم کے پرانے شہر میں ہوا کرتا تھا، اور جہاں آج مسجد الاقصیٰ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد الاقصیٰ کے پیچھے ہی یہ پئے ہوئے نے مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں یہودی۔ اسی وجہ سے اتنا خون خرابہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ برباد کرے۔ یہودی اس یقین کے بعد
کے ساتھ ہیکل کی تعمیر نو کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ وہاں جانوروں کی قربانی دوبارہ شروع کر سکیں. دیکھیں نا, وہ مسجد اقصی شہید کر کے نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کی جگہ پہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں, اور اپنا یہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کے بعد اس جگہ پہ قربانیاں دیں گے. 3 بچڑیاں پہلوں قربانیاں نہ دینی ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں بار اسلام میں بھی بتائی گئی ہیں. اگر زیادہ تر یہودی ہیکل کی غیر موجودگی کی وجہ سے جانوروں کی قربانی نہیں کرتے, تاہم یروشلم میں کچھ گروہ جیسے سامری اب بھی فسق کے تہوار کے دوران قربانی کرتے ہیں. دوسرے لوگ قربانی کے جانور کے مساوی رقم عطیہ کر دیتے ہیں. اچھا جی, چاہے بھیڑ ہو, بھینس ہو, گائے ہو, بکری, قربانی کا جانور مذہبی طور پر موزوں یا کوشر یعنی کہ ہونا چاہیے جناب. اچھا, ڈاکٹر آرٹس کہتے ہیں صرف کوشر جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت تھی, جن میں سے کچھ کو قربان گاہ میں جلایا گیا تھا, کچھ کو پادریوں کے اہل خانہ کو دیا گیا تھا, اور کچھ کو قربانی دینے والوں اور ان کے اہل خانہ نے کھا لیا تھا. اگرچہ براہ راست قربانی عام نہیں ہے, لیکن گوشت کا استعمال بہت سے تہواروں کا لازمی حصہ ہے. جانوروں کی قربانی کے لیے یہودی رسومات متنوع ہیں, اور قربانی کے مقصد کے مطابق مختلف کرتے ہیں یہ چیزیں. اس سے قبل یہودیت کے 3 مذہبی تہوار ہیں, جس میں پیسہ فس یعنی کہ شوت تہواروں کا ہفتے کا نام ہے, اور سکوکٹ خیموں کا تہوار جانور قربانی کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں. برطانیہ کے ایک جناب کالج تعلیم یا خدمات دینے والا جناب یہودی کہتا ہے کہ دیگر تہوار جیسے روش ہشانہ یہودی نیا سال اور یوم کپور کفارہ کا دن بھی جانوروں کی قربانی شامل ہے. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حصہ یہودی صحیفوں میں بھی ملتا ہے, تاہم جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم بعد میں آیا اور یہودیوں کے لیے تھوڑا سا مختلف تھا. یہودی صحیفوں اور بائبل کے پرانے عہد ناموں میں بہت کچھ مشترک ہے جناب. ڈھاکہ میں اچھا کافرل کیتھولک چرچ کے پادری ہیں جناب ڈاکٹر پرنشوت. اچھا, انہوں نے کہا جناب پروشنو تو وہ کہتے ہیں کہ عہد نامہ, طبیعت میری خراب ہونے لگی ہے کیونکہ یہ جو یہودیوں کے نام آ رہے ہیں اور کچھ. اچھا, ڈھاکہ میں یعنی کہ ایک کافرل کیتھولک چرچ کے پادری ہیں, ان کا کہنا ہے کہ عہد نامہ قدیم کتابیں خاص طور پر وہ لیوی 17 اور ڈیوٹرومنی میں اس بات کی تفصیل دی گئی ہے کہ جانوروں کی قربانی کس طرح کی جاتی ہے. عموماً یہ تہوار کے دوران صبح یا شام کے اوقات میں کی جاتی ہے. اس زمانے میں توبہ اور گناہوں کی مغفرت کی امید اور جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے, لیکن اس رواج پر مذہبی طور پر عمل نہیں کیا جاتا کیونکہ مسیح کی موت کو آخری قربانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے. عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا میمنہ قرار دیا جاتا تھا. یہ عیسائی یہ طرح طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں. اگرچہ قربانی کا کوئی خاص مقصد مذہبی طریقہ کار نہیں ہے, لیکن بہت سے معاملات میں اگر کوئی نیت کرتا ہے یا خدا سے وعدہ کیا کرتا ہے تو مختلف طریقوں سے قربانی کی جاتی ہے. اور یہودی تعلق کے علاوہ عیسائیت میں خالق کے نام پر جانوروں کی قربانی کی کوئی روایت نہیں تھی. تاہم گوشت کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہے. بہت سے ممالک میں یہودیوں کے تہوار فسق کے موقع پر بھیڑ کا گوشت کھانا روایت ہے, اور اٹلی میں اس کے دوران یعنی ایسٹر پہ بھی پہلے بھیڑ کا گوشت کھانا اور تقریباً لازمی محسوس ہوا. مذہبی مقاصد کے لیے جانوروں کی قربانی یہودی روایت کی طرح عیسائیت میں قربانی کا کوئی رواج نہیں ہے. ہندو مت جناب, اگر ہندو مت میں جانوروں کی قربانی کے موضوع پر تنازعات ہیں جناب, بلکہ لیکن ہندوؤں کے ایک حصے میں اس پر عمل کیا گیا. مثال کے طور پر انڈیا یا بنگلہ دیش کے بہت سے حصوں میں مذہبی رسومات میں جانوروں کی قربانی جاتی ہے, جس میں درگاہ پوجا اور کالی پوجا جیسے تہوار شامل ہیں. چٹاگانگ یونیورسٹی کے سنسکرت شعبہ کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر کوشل چکرورتی کہتے ہیں کہ مختلف قدیم ہندو صحیفے جیسے رامائن, مہابھارت اور مقدس کتابیں جیسے پران جانوروں کی قربانی کا حوالہ دیتی ہیں. وہ مزید بتاتے ہیں کہ ہندو مت کی قدیم مذہبی کتابوں میں سے ایک رگ وید میں اس بات کا ذکر ہے قربانی کے جانور کی آزادی ملتی ہے اور وہ غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. سن 1500 سے لے کے 500 قبل مسیح کے درمیان ویدک
دور میں یہ جانوروں کی قربانی عام تھی. گوشت دیوتاؤں کو پیش کیا جاتا تھا اور پھر دعوتوں میں کھایا جاتا تھا. تاہم جدید ٹیکنالوجی، جدید انڈیا جو ہے جناب میں جانوروں کی قربانی کے عمل کے بارے میں ماہرین کے درمیان مختلف آ رہے ہیں. ڈاکٹر چکرورتی کہتے ہیں کہ کچھ قدیم مندروں میں جانوروں کی قربانی اب بھی کی جاتی ہے. انہوں نے بنگلہ دیش میں ڈیکوشوری اور انڈیا میں تریپورا، سندری، کامی کھیلا اور کالی گھاٹ کالی جیسے مندروں کا حوالہ دیا. تاہم ہندو مت کی ایک اور ماں ڈاکٹر روہنی دھرمپال کہتی ہیں کہ وہ جدید انڈیا میں بڑے پیمانے پر جانوروں کی قربانی کے بارے میں نہیں جانتی. ڈاکٹر چکرورتی کا کہنا ہے کہ ہندو مت میں جانوروں کی قربانی کے جدید طریقوں میں اکثر قربانی کی روحانی اہمیت کی بجائے خود کو مطمئن کرنے، مقابلے یا لطف اندوزی پر زور دیا جاتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ اس سے اس کی حرمت کم ہو جاتی ہے. انڈیا میں متعدد گروپوں نے رضاکارانہ طور پر مختلف مندروں میں جانوروں کی قربانی روک دی ہے اور مذہبی مقاصد کے لیے جانوروں کو ذبح کرنے پر پابندی کی حمایت کی ہے. سری لنکا نے ہندوؤں کی جانب سے جانوروں کی قربانی پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ نیپال میں کچھ لوگوں نے رضاکارانہ طور پر تہواروں پر جانوروں کی قربانی کو ختم کر دیا. جناب دیکھو، بہرحال یہ کھاندے بھی نہیں، جانور پرندے بھی کھاندے نے، لیکن یہ نیک تہوار ہے. لیکن اس دن 100 آئیں بائیں شائیں کر کے تو کوئی نہیں بہرحال. حالانکہ ان کا وہ ملتا ہے ہر ایک سے، ہر ایک کے اس میں کہ جی یہ جو صدقہ ٹائپ جسے ہم صدقہ کہتے ہیں مسلمان. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہندوؤں میں، عیسائیوں میں اور یہودیوں میں قربانی کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے. اور یہ جو سٹوری تھی یہ میں نے بیسکلی یہ BBC سے لی ہے، اور یہ BBC کی ایک بڑی ایکسکلوسیو قسم کی سٹوری تھی، تو میں نے وہاں سے اٹھا کے کچھ پہ ٹرانسلیشن کر کے تو آپ کے سامنے رکھا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ بہت انفارمیٹیو لگا ہوگا. اگر آپ کو لگا انفارمیٹیو تو پلیز اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں چینل کو. مجھے اجازت دے دیں نیکسٹ ویلاگ تک. اللہ حافظ.